جنگ عظیم اور فتح قسطنطنیہ۔ امام مہدی کے زمانے میں ایک بہت عظیم جنگ ہوگی۔ امام مہدی روم کے نصرانیوں سے صلح کریں گے جس کی مدت 9 سال ہوگی۔ مسلمان ان رومیوں کو ساتھ لے کر اپنے دشمنوں اور مخالف عیسائیوں سے بہت بڑی جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمان کی مدد فرمائے گا اور فتح سے نوازے گا۔ اس فتح سے حاصل ہونے والا مال غنیمت مسلمان اور رومیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس فتح سے اسلام اور مسلمان کو عزت اور سربلندی حاصل ہوگی جو عیسائیت کی خفت و سبب کا باعث ہے۔ اس لیے ایک رومی عیسائی اعلان کرے گا، صلیب غالب آئی، اس نے فتح دی ہے۔ یہ سن کر ایک مسلمان پکارے گا، اللہ غالب ہے، اس نے فتح عطا فرمائی ہے۔ پھر یہ بہادر مسلمان صلیب کو توڑ ڈالے گا، رومی لوگ اس کو قتل کر ڈالیں گے اور معاہدہ توڑ دیں گے۔ اس کے بعد نصارہ اور مسلمان دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے بلائیں گے۔ دونوں کے درمیان انتہائی خون ریز جنگ ہوگی۔ اس میں مسلمان کا لشکر شہید ہو جائے گا اور نصارہ غلبہ حاصل کرتے ہوئے ملک شام اور قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے۔ اس وقت مسلمان کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا، وہ دمشق اور بیت المقدس میں پناہ گزے ہو جائیں گے، لیکن ان کی ایمانی غیرت ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ امام مہدی کی قیادت میں قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکل پڑیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو امام مہدی بنی اسماعیل یا بنی اسحاق کی قوم کو، جو 70,000 کی تعداد میں ہوگی، کشتیوں پر سوار کر کے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے۔ یہ لوگ جب شہر کی 4 دیواری کے پاس پہنچیں گے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے۔ اللہ کے نام کی برکت سے یہ 4 دیواری گر جائے گی۔ مسلمان حملہ کرتے ہوئے شہر میں گھس جائیں گے اور کافروں کو قتل کریں گے۔ پھر امام مہدی عدل و انصاف کے ساتھ ملک کا انتظام فرمائیں گے۔ بیت مہدی سے پتہ قسطنطنیہ تک 7 سال کی مدت ہوگی۔ اسے عظیم فتح اور ملکی انتظام سے فارغ ہوتے ہی اچانک یہ خبر مشہور ہوگی کہ دجال آ گیا ہے، تمہارے گھروں میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے۔ اس خبر کی تحقیق کے لیے اسلامی لشکر میں نوسوار روانہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان سب کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کی رنگت کو بخوبی جانتا ہوں۔ یہ لوگ اس زمانے کے اچھے لوگ میں سے بے مثال ہوں گے۔ یہی قافلہ تحقیقات کر کے بتائے گا کہ دجال کے ظاہر ہونے کی خبر جھوٹی ہے۔ امام مہدی ملکی اصلاح و انتظام ہی میں مشغول ہوں گے کہ واقعی دجال ظاہر ہوگا اور اس سے لڑائی کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال کے ظہور ہونے کے بارے میں بتایا ہے، اور امام مہدی کے آخری وقت میں دجال کا ظہور ہوگا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازو پر رکھتے ہوئے نازل ہوں گے اور مسلمان کے ساتھ نماز عصر پڑھیں گے۔ اس وقت لوگوں کی امامت مہدی کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہلے دشمن کو ساتھ لے کر دجال کو تلاش کرتے ہوئے فجر کی وقت بیت المقدس پہنچیں گے اور باب لد کے پاس اس کو قتل کریں گے۔ دجال کا ظہور فتح قسطنطنیہ کے بعد ہی ہوگا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ منور کی ویرانی کا سبب ہے، اور مدینہ کی ویرانی جنگ عظیم واقع ہونے کے سبب ہے، اور جنگ عظیم کا نتیجہ فتح قسطنطنیہ ہے، جس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جنگ عظیم، فتح قسطنطنیہ اور خروج و دجال، یہ تینوں چیزیں 7 ماہ کے اندر ہوں گی۔
یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جیسا کہ محدث الاثر علامہ نصیر الدین البانی رحمہ اللہ نے حدیث کے تحت ذکر کیا ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد دجال ظہور ہوگا۔ ایک دوسری روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور بہت جلد ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب مسلمان شہر قسطنطنیہ فتح کریں گے اور اپنی تلوار درخت زیتون پر لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ان کو شیطان پکارے گا کہ دجال تمہارے پیچھے اہل و عیال میں آ گیا ہے۔ مسلمان اس کا پتہ لگانے کے لیے نکلیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ جب ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے ظہور کے وقت امام مہدی بیت المقدس میں ہوں گے اور دجال سے لڑنے کے لیے اپنی فوج جمع کریں گے کہ اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہوگا۔ امام مہدی سے متعلق واضح اور غیر واضح اتنی روایت ہے جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے، اور صحیح روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت امام مہدی امامت کریں گے۔ افسوس، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مہدی کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ بعض حدیث رسول کے منکر ہیں، اور حدیث رسول کا منکر اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ حدیث رسول کو اپنائیں اور لوگوں کے اقوال کو حدیث رسول کے مقابلے میں ترک کر دیں۔ ایک صاحب مذاق کے طور پر کہنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے بازو پر نہیں بلکہ ہوائی جہاز سے اتریں گے۔ حدیث رسول کے سامنے مذاق انسان کی حالت کا سبب ہے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آمین۔